یہ مفتی تقی عثمانی کے اس کے اوپر کسی نے بات کی ہے، دے دیا ان کو. ایسی جو ہے نا لوگ ویڈیو ٹیپ کر رہے ہیں جس میں پیچھے اس کی تصویر نہیں ہوتی ہے، اور جب تصویر نہیں ہوتی ہے تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون بول رہا ہے. بعض لوگ ISI کی حمایت لے کے وہ باتیں کرتے ہیں جس سے سب سے زیادہ ISI اور ریاست بدنام ہوتی ہے، اور بعض لوگ پھر وہ ہیں جو حکومت کے خلاف وہ باتیں کرتے ہیں. پاکستان ایک قانون نافذ کر دے کہ جو آدمی ویڈیو بنا رہا ہے اس کا چہرہ جو نا ہونا چاہیے، اس کا ایڈریس ہونا چاہیے. جو بیسیکلی سیکس مارکیٹ پالیسی ہے عمران کی، اس کے حوالے کراچی میں مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے، یہ ان کے وارننگ شاٹ دی ہے. مولانا صاحب کے اوپر تقریباً عرصہ 5 مہینے سے ایک پریشر تھا کہ وہ پاکستان کی جو ویزا پالیسی ہے، جو بیسیکلی سیکس مارکیٹ پالیسی ہے عمران کی، اس کے حوالے سے وہ کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں، کیونکہ علماء جو ہیں وہ چھوٹی بچیوں کے سیکس کے معاملے میں ان کا بہت بڑا پرابلم ہے. وہ ان کے پاس ایک تو علماء کے پاس چھوٹی بچیاں بہت ہیں، مدارس بہت ہیں، اور جن میں یتیم بچیاں بہت ہیں. گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ یہ تمام بچیاں جو ہیں ان کو وہ مارکیٹ کریں انگریزوں کے لیے، چھوٹی بچیوں کی سیکس کے لیے، جس طرح کے یہ شوٹر آنے کا. تو مولانا صاحب آپ کو پتا ہے وہ بالکل پکے مہاجر ہیں اور اللہ والے لوگ ہیں. وہ اس بات پہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے کہ ان کے خطرے سے یا ان کے تو 1 کروڑ روپیہ دن کا ان کو ان کے بیٹوں کو یہ ریٹ طے کیا تھا. یہ ساری جو تفصیل ہے اس بات کی، یہ ہمارے باقی علماء کو بھی پتہ ہے. شیعہ علماء اور باقی اہل سنت والجماعت تمام علماء نے یہ پیسہ لے لیا. وہ لوگ سارے راضی ہیں کہ کیونکہ باہر سے جو لوگ آئیں گے ان کو مولوی قتل نہ کر دیں، ان کو سیکس کے اوپر حدود آرڈیننس جیسی چیز کے اوپر روک نہ دیا جائے، اور بچیاں جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے ذریعے خود سے اپنا کسٹمر سیٹ کر سکیں. تو یہ ساری چیز اس کی وجہ سے ہے. مگر لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ شیعہ سنی کا فساد ہے، یہ فرقہ واریت ہے، یہ ایم کی سیاست ہے، تو اس طرح کا میڈیا جو ہے وہ کرے گی، گورنمنٹ خود کرے گی، وہ سوشل میڈیا پر بھی اور میڈیا پہ بھی ڈال دیں گے تاکہ بات ادھر ادھر ہو جائے. اصل میں یہ سارا فساد جو ہے یہ ویزا پالیسی یعنی سیکس مارکیٹ ہے. عمران خان نے یہ بات کنفرم کی ہے، کیونکہ وہی شفقت محمود اور دیگر لوگ جو وزیر تھے مشرف صاحب کے زمانے میں، جنہوں نے بہت بڑی سیکس مارکیٹ پیدا کی تھی لاہور کی، وہ لوگ ابھی پھر ادھر آ رہے ہیں اور عرب اور انگریز میں یہ چھوٹی بچیوں کے چکر میں انویسٹمنٹ بہت یہ جاتے ہیں، اور یہ کئی ملین ڈالر پر دن کا کاروبار بنتا ہے، کیونکہ دبئی، تھائیلینڈ، فلپینس کا مقابلہ کرے گی کریں. تو علماء سے یہ لینا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے جہادیوں کو کنٹرول کرو گے، ان کو مار نہ دیں. بس یاد ہے کہ اب آپ نے سنا مولانا شاہ محمد نورانی بھی جو نا یہ کہتے تھے کہ یہ جو نا کراچی کو سیکس فری زون بنایا جا رہا ہے. لاہور کے اندر تو بہت معاملات عام ہیں. اگر یہ شخص سچ بول رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا چہرہ سامنے لائے، اور گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اگر جو نا گورنمنٹ کی کھاتے کے اندر اتنا بڑا جھوٹ ڈالا جا رہا ہے، تو جس طریقے سے انہوں نے یہ بات کی، بہت لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ بھئی مفتی تقی عثمانی صاحب کے اہلیہ بھی ساتھ میں تھی، پوتے بھی ساتھ میں تھے، ان کو کچھ نہیں ہوا، تو یہ وارننگ ہو سکتی ہے، یہ دباؤ کا سلسلہ ہو سکتا ہے. اور ہمیں تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ حقائق کیا ہیں، وہ اللہ جانے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ ویڈیو، یہ جو آواز ہے، یہ گورنمنٹ کے خلاف بنی ہے کہ گورنمنٹ سیکس کو فری کرنا چاہتی ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کو کروڑ روپے دن کے لحاظ سے پیشکش ہوئی ہے، اور یہ بہت بڑا اور حقیقت ہے کہ دنیا کے اندر جو بچیوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں یہ معاملات چل رہے ہیں، ان کے لیے آدمی کو کھڑا ہونا چاہیے. اگر کوئی پیشکش کرتا ہے تو پیشکش کا آپ جواب دے دو، لوگوں کو آگاہ کر دو کہ یہ کرنا چاہتے ہیں.
حق بات ظالم بادشاہ کے سامنے کہنا یہ جو ہے نا جہاد ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ بات جھوٹ ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے نا اس نے آرمی پبلک اسکول کے لوگوں کے اندر اس کو شہید کر دیا تھا سب کو, اس میں وہ ملوث تھے. ابھی عمران خان کو قتل کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ISI نے بات پکڑ لی ہے لیکن میڈیا والے سارے بکے ہوئے ہیں, میڈیا والے بولیں گے نہیں. اب اگر میڈیا والے ISI کے معلومات کو بھی شیئر نہیں کر رہے ہیں, بکے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے. اور یہ جو بول رہا ہے, علماء کو پھر چاہیے تھا کہ میدان میں آ جاتے. تو دونوں سائیڈ کے اوپر اگر یہ جھوٹ اور انتشار اور یہ چیزیں پھیلانے کے لیے لوگ کر رہے ہیں تو یہ حکومت کا فرض ہے کہ جس طریقے سے PTM کے بعض لوگوں کو پکڑ لیا, ان سے زیادہ تو یہ فساد پھیلا رہے ہیں. وہ تو آپ کے حامی ہیں, وہ تو جن لوگوں کو کہتے ہیں کہ گناہ گار ہے اس کو آپ سزا دے دو, جو بے گناہ ہیں ان کو چھوڑ دو. یہ تو بالکل آپ کی پالیسی کے نتیجے کے اندر ان کو آنا چاہیے تھا. کیونکہ اگر ایک آدمی کسی بے گناہ کو کلیئر کرتا ہے پیچھے سے کہ بے گناہ ہے, اس کو آپ چھوڑتے ہو, اس کا رکھنا, اس کا جو ہے نا پالنا, یہ لوگوں کو مشکلات میں مبتلا کرنا تو آپ کے لیے بہتر ہے وہ. تو بہرحال بڑے پیمانے پر لوگوں کو اٹھنا پڑے گا ان فسادات سے پہلے کہ پھر نہ کوئی سننے کے لیے کان ہو اور نہ بولنے کے لیے زبان ہو. کیونکہ حالات کو بگڑنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے. اگر خالی جو خواتین کے حقوق ہیں, اب ایک چند دن پہلے خواتین کا جو شو ہوا حقوق کے معاملے میں, وہ بڑے پیمانے کے اوپر وہ اٹھی. ان میں سے چند ایسی خواتین تھی جنہوں نے بہت شرمناک قسم کے وہ اٹھائے ہوئے تھے کارڈ, جس کے اوپر کسی نے کہا تھا کہ کھانا میں گرم کر دوں گی, بستر تم گرم کر لو, ہمیں جو ہے رشتے نہیں چاہیے, ہمیں جو ہے نا سیکس فری وہ چاہیے. اب اس کو جو ہے نا بڑے پیمانے کے اوپر کوریج بھی دی, کسی نے مخالفت کی, کسی نے حمایت کی. لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ یہاں پر مردوں سے زیادہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. کتنی بیوائیں ہیں, کتنی جو ہے نا طلاق شدہ ہیں, کتنی ایسی خواتین ہیں جن کے بالوں میں جو ہے نا سفیدی آ جاتی ہے اور ان کی شادی بھی نہیں ہوتی ہے, اور جن کی شادیاں ہوتی ہیں ان کا سسرال کی طرف سے ان کے اوپر کیا مظالم ہوتے ہیں, شوہر ان کے اوپر کیا ظلم کرتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا جب اکٹھی ہوتی ہے نا تو رد عمل کے اندر بہت سارے لوگ پھر دوسری سائڈ کے اوپر چلنا شروع کر دیتے. تو میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسلامی حقوق ہیں اگر وہ عورتوں کے بحال ہو گئے, ایک سے زیادہ جو ہے نا شادیوں کا اگر ضرورت ہو تو وہ کر لی جائے. اس کے علاوہ جو لونڈی کا تصور ہے نا وہ ایسا نہیں ہے جس طریقے سے سمجھا جاتا ہے. وہ ایگریمنٹ ہے. اس ایگریمنٹ کا ذکر بخاری میں بھی ہے, اس کو آپ قرآن سے بھی, لیکن اس کو جو انہوں نے جو قانونی شکل دی ہے وہ غلط دی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایسا ٹائم آئے گا کہ ایک ایک مرد 50 عورتوں کی یہ ذمہ داریاں جو ہے نا پوری کرے گا. اب اگر اس بنیادوں کے اوپر جو ہے نا کوئی قانون سازی کی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر گند نہیں پھیلے گا. ابھی بھی اس دن ایک کراچی کے ایک جاننے والے نے بتایا کہ میرے بیٹے نے, بیچارہ دبئی سے اپنے بچوں کو لے کے آئے, اس نے کہا کہ 11 سالہ بچے نے اس کو کہا کہ میں نے جو ہے نا لڑکی کی شلوار بھی اتار دی, اس کے سینے سے بھی کھیلا. بولتا کہ میرا بیٹا بہت پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بول رہا ہے.
اگر اسکولوں کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر یہ ماحول ہو تو پھر کسی اور کو سازش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن جب آپ ایک درست طریقہ کار اس کو وضع کرو گے اس کو لوگوں کے سامنے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پاکستان کو تو چھوڑو، خدا کی قسم امریکہ اور یورپ کے اندر قرآن کو لوگ فالو کریں گے. لیکن ہم نے تو قرآن کا، سنت کا بالکل چہرہ ہی مسخ کر کے رکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر جو مرد اور عورت کی جو شادی ہے، ساری ذمہ داری کس کے اوپر ڈالتا ہے؟ مرد کے اوپر ڈالتا ہے. اس کے علاوہ عورت کو کمائی سے روکتا نہیں ہے. اگر عورت کی کوئی کمپنی ہے، کوئی دکان ہے، کوئی ملازمت ہے تو وہ اس کی اپنے لیے ہے، اس شوہر کے لیے نہیں ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ جو تھی وہ تاجر تھی کہ نہیں تھی؟ ایک بات یعنی ساری، اور حق مہر کی ذمہ داری کس کے اوپر پڑتی ہے؟ مرد کے اوپر پڑتی ہے. اب ہمارے ہاں وہ جہیز کی لعنت وہ اس انداز سے ہے کہ لوگ جو ہے نا عورتوں کو جلا دیتے ہیں کہ جہیز کیوں لے کے نہیں آئی، کتنی بے غیرتی ہے. تو وہ حق مہر بھی ایسا نہیں، وہ والا حق مہر کہ جس سے جو ہے نا جب وہ طلاق دے، چھوڑ دے، تو اس کو تھوڑا سا احساس ہو کہ میں دوسری شادی پھر پتہ نہیں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں. اگر اتنا حق مہر ہو تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کیا ہے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی، اب 10 لاکھ حق مہر ہے اور اس کو دیکھا بھی نہیں ہے، خالی اس سے بات کی، نکاح کر لیا، طلاق دے دی، تو 5 لاکھ آپ کے گئے. اس کے بعد اگر کیا ہوا، اس کے ساتھ اس نے رات گزار لی، اسے بچے جنوائے، تو بقیہ 5 لاکھ کی کوئی حیثیت رہ جاتی ہے؟ اگر خالی بات کی جو ہے نا 5 لاکھ ہیں تو کیا مباشرت کے 5 لاکھ جو ہے نا اس کی کوئی سامنے حیثیت رہتی ہے پھر؟ لیکن جو ہے نا علماء نے غلط تشریحات کیے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ عورت پشیمان ہوتی ہے. حق مہر مرد ایسا رکھے کہ اگر عورت کہے کہ بھئی تم مجھے نہیں چاہیے، میں جا رہی ہوں، تو وہ حق مہر پھر بھی اس کے لیے سیکیورٹی ہو کہ بھئی یہ عورت ہی کا حق ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حق مہر کے علاوہ اور بھی اگر کوئی چیزیں دی ہیں جو لے جائی جا سکتی ہیں، جائیداد یا گھر نہیں، تو اس کو آپ لے جانے دو. یہ سورہ نساء آیت نمبر 19. اگر طلاق دیتا ہے مرد تو پھر گھر بھی عورت کا ہے، کسی چیز سے بھی اس کو محروم نہیں کر سکتا. اگر آج بنی گالہ کے اندر یہ قانون خاتون اول کو معلوم ہو جائے کہ عمران خان مجھے نہیں نکال سکتا، اس کو نکلنا پڑے گا گھر سے. اگر وہ طلاق دے گا، اگر یہ خلا لیتی ہے تو پھر جو ہے نا تو طلاق دے گا وہ. اریام خان کو طلاق دی نا جاتے ہوئے. لیکن جب ہمارے ہاں یہ ہوگا کہ بھئی 10 بچے جنواؤ، اس کے بعد جو ہے نا پھر اس کو طلاق دو، وہ اگر اس کو گھر میں رکھو نا تو یہ بھی اس کے اوپر احسان. تو ہمارا جو ہے نا، اور عورت جو ہے نا راضی نہیں ہے اس کے ساتھ رہنے میں، اور وہ مطالبہ کرتا ہے کہ جو حق مہر دیا ہے اس کا ڈبل مجھے دو تو طلاق دوں گا، اور مولوی نے اس کو حق دیا ہوا ہے. تو امریکن پاگل ہیں کہ یہ ہمارا معاشرہ قبول کریں گے؟ وہاں پر جو ہے نا یہ قانون ہے کہ جو جائیداد ہے اگر لڑکی شادی کرتی ہے وہ امیر ہے وہ بھی تقسیم ہوگی، اور اگر لڑکے کے پاس، مرد کے پاس زیادہ پیسے، زیادہ جائیداد ہے، وہ بھی آدھے آدھے میں تقسیم ہوں گے. اس کی وجہ سے وہ لوگ شادی نہیں کرتے ہیں. اور جب شادی نہیں کرتے ہیں تو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ اور یہ جو ہے نا اس کے جو تصورات ہیں وہ خود بخود بہت سارے آ جاتے ہیں. اگر اسلام کا قانون ہوتا تو اس کے نتیجے کے اندر خدا کی قسم یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، پوری دنیا جو ہے نا کہتے کہ یار یہ تو بہت بہترین ہے. لیکن ہمارے علماء نے آیات کو مسخ کر دیا ہے.
قرآن میں 20 اور 21 آیت کے اندر سورہ نساء میں اللہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی دیا ہے طلاق کے بعد اگر خزانے بھی دیے واپس نہیں لے سکتے ہو. مفتی تقی عثمانی صاحب نے بریکٹ میں لکھا ہے کہ حق مہر. وہ خزانے کی بات کر رہے ہیں کہ جو بھی دیا ہے. سورہ بقرہ کے اندر بھی یہی بات ہے.